کہتے ہیں محبت ایک خوشبو ہے، کب کہاں کس لمحے یہ دل کی مٹی میں جذب ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کبھی یہ ہوا میں تحلیل ہو کر بس مہک بن جاتی ہے، اور کبھی بانسری کی سر میں چھپ کر روح کے اندر اتر جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے کاجل کی اور ریون کی۔ کاجل جو راجستھان کے ایک برہمن گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، وہ گھرانہ جس میں عورتوں کا ہنسنا بھی پردے میں تھا اور محبت صرف کہانیوں میں ہوتی تھی۔ ریون جسے گاؤں والے نیچ سات کہتے تھے، تمہار کا بیٹا، مگر بانسری کا وہ جادوگر جس کی ایک سر پر ندی کی لہریں بھی رک جاتی۔ کاجل نے پہلی بار ریون کی آواز سنی تو سورج ڈل رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ندی کے کنارے وہ روز آتی، تنہا بیٹھ کر کچھ لکھتی کچھ سوچتی۔ اسی کنارے سے ریون کی بانسری کی آواز آتی تھی، کبھی اداس، کبھی شرارتی، کبھی جیسے درد کی پرچھائیاں سناتا ہو۔ ایک دن بانسری بجنا بند ہو گئی اور کاجل کو لگا جیسے اس کے دل کے اندر کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ دوسرے دن وہ اس آواز کے پیچھے چل پڑی۔ ریت کے ٹیلوں کے پیچھے ایک پرانا درخت تھا، اس کے نیچے وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، سادہ سا، سانولا، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا جیسے پرسوں کا درد اور پرسوں کی امید دونوں ٹھہرے ہوں۔ کاجل نے آہستہ سے پوچھا، تم ہو وہ جو ہر شام میری ندی کو گاتا ہے؟ لڑکا کچھ نہ بولا، بس مسکرا کر بانسری کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ تمہاری بانسری چپ کیوں ہو گئی؟ کاجل نے نرمی سے کہا۔ ریون نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ پہلی بار ان دونوں کی آنکھیں ملی، جیسے دو ذاتیں نہیں تو دھڑکنیں ایک ہو گئی ہوں۔ کل پنچایت نے کہا کہ اب نیچ ذات کے لوگ ریت میں بھی آواز نہ کریں۔ ریون نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور تم نے سن لیا؟ کاجل کی آواز میں خفگی تھی۔ جب سانس لینے پہ بھی پہرا ہو تو آواز کیسے اٹھے؟ کاجل نے بانسری اٹھا لی، اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا، مگر آواز نہ نکلی۔ یہ بانسری تمہاری نہیں ہے، یہ میری دھڑکن ہے۔ اگر تم بجاؤ گے تو یہ گائے گی، ورنہ یہ ریت میں دفن ہو جائے گی۔ پہلی بار ریون ہنسا اور کاجل رو دی۔ اس دن سے ہر شام بانسری بجتی، کبھی ندی کنارے، کبھی پرانے درخت کے نیچے، اور وہ دونوں باتیں کم کرتے، آوازیں زیادہ سناتے۔ محبت لفظوں سے زیادہ خاموشیوں میں پروان چڑھتی گئی۔ ایک دن کاجل کے بھائی نے انہیں ساتھ دیکھ لیا۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ ایک نیچ ذات کمہار سے، تم راجپوت ہو، براہمن ہو، تمہارا خون خالص ہے۔ کاجل نے صرف اتنا کہا، اگر خون خالص ہے تو وہ بانسری کی سر کیسے آلودہ ہو سکتی ہے جو میرے دل میں اترتی ہے؟ پنچایت بیٹھی۔ ریون کو گاؤں سے نکالنے کا فیصلہ ہوا۔ کاجل نے اس رات ریون سے کہا، اگر تم چلے گئے تو میری دھڑکن بھی چلی جائے گی۔ ریون نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، محبت کو ذات کا لباس پہناؤ گی تو وہ قیدی بن جائے گی۔ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تمہاری یاد کے ساتھ۔ وہ چلا گیا۔ بانسری خاموش ہو گئی۔ کاجل نے اس دن سے ہر شام خط لکھنا شروع کیے۔ ہر خط میں ایک جملہ ہوتا، ایک خواہش۔ پیار وہی سچا ہے جو سانسوں کے بغیر بھی زندہ رہے۔ تمہاری خاموشی میں بھی میں تمہیں سن سکتی ہوں، کاجل۔ ماہ سال بیتتے گئے۔ کاجل کی شادی وشرات سے طے ہو گئی۔ ایک سیاستدان کا بیٹا جو کاجل کو صرف تاج کے طور پر دیکھتا تھا، دل کے طور پر نہیں۔ شادی سے 2 دن پہلے کاجل نے آخری خط لکھا، اگر تم واپس نہ آئے تو میں اپنی بانسری کو اپنے ساتھ دفن کر لوں گی، تمہیں کبھی آواز نہیں آئے گی۔ اور پھر وہ رات آئی۔
चांदनी चमक रही थी, नदी साकत थी और अचानक बांसुरी बजने लगी।